ایڈن روب کا نام جو ہے کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں اور ایڈن روب کے پروجیکٹ ہیڈ نام فہد حسین خواجہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے. ایک ریٹیل شاپ کی ڈیزائننگ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں, آرکیٹیکچر کہاں پر آ رہا ہے؟ جب بھی آپ کوئی چیز ایک ڈیزائن کرتے ہیں سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ کسٹمر فرنٹ along with the employee فرنٹ دونوں آمنے سامنے ہونا چاہیے. جب آپ داخل ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے پروجیکٹ کا پری فیس کیا ہے. ہمیں بھی یہ پتا چلے ایز این امپلائی کہ کسٹمر آ کہاں سے رہا ہے, اس کا فیس ایکسپریشن کیا کہہ رہا ہے, ہمیں مارکیٹنگ ٹیکنیک کیا اپلائی کرنی ہے, ریٹیل کے ساتھ ریٹیل سیلنگ ایکسپیرینس کیا بیچنا ہے. آپ اندر آئے تو آپ کو پہلے تو بریدنگ کے لیے 8-10 فٹ چاہیے. جیسے ہی شاپ میں آتے ہیں اور دکان بھر دیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. چاہے وہ اسٹیئر کیسز ہو, چاہے وہ فیبرک ہو, بیٹھ کے اس کو سکون سے دیکھنا ہے تو وہ دیکھے. مررز میں جب دیکھے تو اسے لگے یار واقعی وہ چیز میں نے پہنی ہوئی ہے. ساری دکانیں اب ایک ہی پیٹرن پہ یا ایک ہی فارمیٹ پہ بنائی جا رہی ہیں, ان کا ڈیزائن اور لک اینڈ فیل سیم آنے والا ہے. آپ پاکستان میں کسی بھی اسٹور میں جائیں گے, برانڈ خود بولے گا کہ میں ہوں. سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کی شاپ ہے یا آؤٹ لیٹ ہے. یونیفارمٹی کا جو کنسپٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر میری یہ تمام آؤٹ لیٹ سیم ہے, میں اس تمام چیزوں کے اندر اپنی انٹیلیجنس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ 0.1% سیو کر لوں گا. اگر میں جتنے نمبر آف آؤٹ لیٹس ڈیولپ کر رہا ہوں تو اتنی یونیفارمٹی میں ڈیولپ کر رہا ہوں. ایگزامپل لے لیں آپ, پورے سال میں ہر ڈے پہ ایک 0.1% سیو کیا, سال کے آخر میں 3.65% انکریز ہو گیا. ایک بہت ہی اسپائک دیکھا ہے لوگوں کا جو کہ پروجیکٹ مینجمنٹ اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں. اگر آپ روشنی ڈال سکیں فار دوز پیپل, یہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی کیا ہے ایز اے فیلڈ, ہاؤ ڈز اٹ فٹ انٹو یور کرنٹ جاب؟ پروجیکٹ مینجمنٹ ایک واسٹ اور ڈائیورسیفائڈ فیلڈ ہے. آپ کی گروتھ پرسپیکٹو اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کا گریجویشن آرکیٹیکچر یا سول میں ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ کا ڈپلوما ہی کر لیں, آپ کی گروتھ جو ہے وہ ایکسپونینشیل ہے. جب آرکیٹیکچر یا سول ہو, اربن پلاننگ ہو, لینڈسکیپنگز ہو, ٹاؤن پلاننگز ہو, پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ مرج ہو کے کوئی کام کریں گے تو پروجیکٹ مینیجر اگر وہ ٹیکنیکل ہے, ٹیکنیکل ایڈوائزر بھی بنے گا. تو اٹ مینس ہی از ہیڈ آف ایوری تھنگ. آپ نے جو یہ اسکل اپنی گین کی پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, آرکیٹیکچر میں کس طرح ہیلپ کر رہی ہوتی ہے؟ اگر ہم لیٹس سے کہ آپ کی کوئی پرٹیکولر آؤٹ لیٹ لیں, ہاؤ ڈو یو اپلائی دا پرنسپلز آف پروجیکٹ مینجمنٹ دیئر؟ کوئی بھی چیز ہمارے پاس آتی ہے جس کو آپ نام دیتے ہو پروجیکٹ, ٹھیک ہے, تو آئی بلیو اس کا اسٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ ہوگا. اگر اسٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ ہے تو میں اس کو پہلے تو پروسیس کے اندر ڈال دیتا ہوں. انیشیٹ کیا کرنا ہے, پلان کیا کرنا ہے, مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کیا ہوگی, ایگزیکیوشن اینڈ دین کلوزنگ آف دا پروجیکٹ. 5 پروسیس کے اندر ہم نے ایکولی ڈیوائڈ کر دیا. ورلڈز 80% پروجیکٹ فیل ڈیو ٹو پور پلاننگ. 3 کمپوننٹ وہ ہے جس پہ آپ کا پروجیکٹ ڈیپینڈ کرتا ہے, اسکوپ, ٹائم اینڈ کاسٹ. ٹائم پہ فوکس کرنا ہے, اسکوپ میرا ڈیفائنڈ ہوگا, چینج نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو آئی ول فوکس آن چینج مینجمنٹ آلسو. دین وی کمز ٹو دا کاسٹ. دیر آر 49 مور پروسیسز جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں, جس کے اندر ایکسپرٹ اوپینین بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم. اسٹارٹ اپ پاکستان کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور اسٹارٹ اپ پاکستان میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں اپنی اس پوڈ کاسٹ میں کہ آپ کے لیے یونیک ٹاپکس لے کر آئیں. ہر دفعہ کوئی ایک نیا ایلیمنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہوں. اس ٹاپک پہ ہم نے کبھی بات نہیں کی ہے. آج بھی اتفاق سے ہم اس پوڈ کاسٹ کو اب 2 سال سے اوپر ہو چکے ہیں, لیکن جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ابھی تک میں نے نہیں یاد پڑا کہ ہم نے اسپیسیفکلی اس ٹاپک کے اوپر بات کی ہے. And I'm talking about the retail architecture and project management. Alright, ان کا amalgamation کہاں ہوتا ہے, ان کا shake hand کہاں ہوتا ہے, why is it important, یہ اتنا important کیوں ہے in the changing dynamic retail landscape. میرے ساتھ جو گیسٹ اس وقت موجود ہیں ان کا تعلق اس ریٹیل آرگنائزیشن یا اس ریٹیل کمپنی کے ایک کلودنگ برانڈ کے ساتھ ہے. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی بھی مال میں آپ جاتے ہوں تو آپ ان کی دکان کو مس کر سکتے ہو. دے آر ویری اگریسو آن مارکیٹنگ ایز ویل. ٹیلی ویژن پروگرامس کی پروموشن ہو یا پھر شوز میں پارٹیسپیشن. ایڈن روب کا نام جو ہے وہ ہم ابھی نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں. اور ایڈن روب کے پروجیکٹ ہیڈ جناب فہد حسین خواجہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے. السلام علیکم فہد. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فہد. اور میں انٹرو میں بتا رہا تھا کہ آپ سے ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے اباؤٹ یور پروجیکٹ مینجمنٹ رول اینڈ آل. تھوڑا سا اس ڈسکشن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر اپنا آپ تعارف کرا دیں, کہاں سے آپ نے ایجوکیشن حاصل کی اینڈ ہاؤ از یور کریئر پروگریسڈ اوور ٹائم؟ اوکے, میں نے گریجویشن حاصل کی تھی ان دا فیلڈ آف آرکیٹیکچر فرام میران یونیورسٹی. اینڈ نارملی لوگوں کا پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ جو میرانین آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں, کیونکہ ورلڈ جو بھی پاکستان میں ڈفرینٹ اسکول آف آرکیٹیکچرز ہیں, جی جی, ان کی تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ میرانین آرکیٹیکٹ بولتے ہیں اچھا یار انہوں نے کیا ہوگا آرکیٹیکچر, بٹ
more for that it is architectonic engineering. ٹھیک, یعنی it is the amalgamation of Oh. architecture and engineering. ویری انٹرسٹنگ. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو سول, اربن پلاننگ, آرکیٹیکچر اٹ سیلف کے تمام سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ ایک کمپلیٹ اسکوپ جو ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے. صحیح. دین فردر ہم نے پروجیکٹ مینجمنٹ میں نے کی NID یونیورسٹی سے, رائٹ. تو 2 یونیورسٹیز کا املگمیشن ہمیں مل گیا یہاں پہ. ویری نائس, ویری نائس. تو آپ کا اپنا تعلق بھی حیدرآباد جام شورو کہیں سے ہی ہے؟ یس یس یس, آئی اوریجنلی belong to حیدرآباد. ویری نائس, ویری نائس, زبردست. اچھا, تو پھر اس کے بعد آپ NID سے پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھ کے where did you go then, کہاں سے اسٹارٹ کیا کریئر؟ دین میں نے اسٹارٹ سب سے پہلے کیا تھا EOBI کے ساتھ. ان کی بیسمنٹ گراؤنڈ +8 کی ملٹی اسٹوری بلڈنگ تھی, جہاں میں سب سے پہلے ایک جونیئر انجینئر, جونیئر آرکیٹیکٹ کر کے گئے. یہ کراچی میں ہی ہے؟ کراچی میں ملیر اینڈ ناظم آباد, 2 جو بلڈنگز دیں وہ پوری ہماری سپرویژن میں بنی. Alright, wonderful. دیئر مائی پروجیکٹ مینیجر جو وہاں پہ تھے, انہوں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ یار اس کی جو پرفارمنس ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اوکے. تو ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے کنسٹرکشن کے اندر انوالو کر لیا کہ اب آپ اس کی مینجمنٹ بھی کریں گے, رائٹ, صرف ڈیزائننگ نہیں کریں گے. تو نارملی آرکیٹیکٹس کیا کرتے ہیں کہ صرف سپرویژن کرتے ہیں, اچھا یار تھوڑا سا دیکھ لیا, دیٹ از انف. رائٹ. بٹ واٹ وی ڈیڈ دیئر, وی اسٹارٹیڈ ڈگنگ دا ڈیٹیلس. ڈیٹیلس میں وی کم ٹو نو کہ اچھا کنسٹرکشن میتھڈولوجی یہ اپلائی کی جاتی ہے, اس کے بعد پروجیکٹ کو کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے. دین اس کے بعد میں نے جوائن کیا میڈم ناہید ماشوقلہ کو, جو کہ پاکستان کی ٹاپ آرکیٹیکٹس میں سے ایک ہے. زبردست. اور وہاں پر آئی ڈن دا کمپلیٹ پروجیکٹ مینجمنٹ. ایکسلنٹ. وہاں سے آئی اسٹارٹیڈ گروئنگ ان دا جمانی گروپ آف کمپنیز, دین امتیاز سپر مارکیٹ آلسو, ویری نائس. دین SGS پاکستان, ون آف دی ورلڈز ٹاپ لیڈنگ ملٹی نیشنل کمپنی, جہاں ان کا کمپلیٹ ہیڈ آفس کا جو بلڈنگ پروجیکٹ تھا گرین اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ کے اوپر, وہ ڈیولپ کیا. ماشاء اللہ. دین ناؤ آئی ایم ان ایڈن رو پاکستان. یو آر ناؤ ان ایڈن رو پاکستان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کریئر میں آپ کو ریٹیل کا ایکسپیرینس اس سے پہلے ہو چکا ہے جی, اور اس کے بعد اب آپ یہاں پر موجود ہیں. میں ذرا ڈائریکٹلی اس چیز پہ تھوڑا سا ایڈن رو جو کمپنی ہے, ظاہر ہم اس کا نام بہت سنتے آئے ہیں, تھوڑا سا ذرا اس کا بھی تعارف کرا دیں. پھر ہم وہ جو ہم کافی دفعہ ہم نے پچھلے 5 منٹ میں ایملگمیشن کا ورڈ یوز کیا ہے, تو آپ کی اسکل اور ایڈن رو کو بھی ایملگمیٹ کرتے ہیں آگے چل کے. رائٹ. دیکھیں کلوتھنگ برانڈ جو ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ایوالو ہو رہا ہوتا ہے, بالکل, اور نیو آئیڈیاز, نیو تھاٹ پروسیس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. تو اسٹارٹنگ جب یہ کمپنی ایوالو ہوئی تھی مور دین 30 years بیک, 35 years آلموسٹ, تو وہ اسٹارٹ کرتے ہیں ڈیلر پلیٹ فارم سے, کیونکہ ریٹیل انڈسٹری کے اندر سب سے پہلے پریزنس کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ایسی ہے. تو وہاں سے اسٹارٹ کرتے کرتے آلموسٹ 2005-06 میں یہ کنسیپٹ آیا کہ اب اسٹینڈ الون پروجیکٹ ہونا چاہیے. اسٹینڈ الون پروجیکٹ 1500, 2000, 3000 اسکوائر فٹ, ایون 4000 تک بھی بن رہے تھے. بٹ اب جو مارکیٹ کے اندر ایوالو ہوا ہے ایک ٹرینڈ کہ اب ہمارے پاس بڑے اسٹورز ہوں, بریدنگ اسپیسز ہوں, رائٹ. تو وہاں سے وی اسٹارٹیڈ اڈاپٹنگ دس کلچر کہ اب ہمارے اسٹورز منیمم بھی 12,000 اسکوائر فٹ کے ہوں گے, اور آل اوور پاکستان ہوں گے. یعنی اگر میں بولوں کہ سمندر سے اسٹارٹ کیا اور پہاڑ تک گئے ہیں, تو آپ کو ماشاء اللہ سے مور دین 100 برانچز ملیں گی ایڈن رو کی. کراچی سے اسٹارٹ اگر ہم کریں, اور میں آپ کو ٹاپ تک بتا دوں تو ایون سوات میں ابھی فلیگ شپ اسٹور بن رہا ہے, ویری گڈ. پشاور میں فلیگ شپ اسٹور ہے, اور یہ ہائیسٹ پوائنٹس ہیں ہمارے, رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اوکاڑا دیکھ لیں, ٹوبا دیکھ لیں, اور اس کے علاوہ ملٹیپل جو دوسری لوکیشنز ہیں, میاں والی میں بھی اسٹورز ہیں, ہری پور ہیں, یہ جو نام آپ لیں گے, نیم دا سٹی اینڈ یو ہیو اٹ, یہ والی سچویشن ہے. آئی تھنک بالکل پاکستان میں آئی تھنک کلودنگ ریٹیل کے حوالے سے پچھلے کچھ سالوں سے ہم اگر ایڈن رو کی بیونڈ بھی دیکھیں, اور ظاہر ہے ہماری پاکستانی کمپنیاں اچیو کرتی ہیں تو وی شوڈ فیل پراؤڈ اباؤٹ اٹ, لیکن واقعی آپ نے بڑی اچھی طرف یہ توجہ دلائی کہ ایک اسٹینڈ الون شاپ کا کانسیپٹ اب سے کوئی 20 سال پہلے جو ہے میرے خیال ہے, اور 30 سال پہلے مجھے یاد ہے کراچی میں ہم حیدری مارکیٹ جایا کرتے تھے, وہ ایک ہی دکان ہوا کرتی تھی, اس کے بعد ملٹیپل برانڈز ہوا کرتی تھی, وہ 5 یا 6 برانڈز رکھا ہوا, تو میں ایڈن رو بھی ایک برانڈ آئی ریمبر ہوا کرتی تھی. بٹ ناؤ ایوری ون ہیز گاٹ دیئر اون سیپریٹ. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, فہد میں آپ کو بتا بھی رہا تھا کہ لکی ون کے CEO ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ چند ایک اسٹورز نے کتنی بڑی اب جگہ ان سے لے لی ہے. وہ بتا بھی رہے تھے کہ 15 16 ہزار اسکوائر فیٹ, 20 ہزار اسکوائر فیٹ کی ریکوائرمنٹ آ رہی ہے. تو کیا ایسا ہے کہ جو ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں یہ اب ایک سیل پوائنٹ کے بجائے ایک ایکسپیرینس سینٹر بنتا جا رہا ہے؟ یس,
ریٹیل ایکسپیرینس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ کہ میں کپڑا بیچ رہا ہوں, بالکل نہیں. اب ہم لوگوں کو یہ دکھا بھی رہے ہیں کہ انٹیریئر اٹ سیلف کیا ہوتا ہے, جس کو آپ ریٹیل آرکیٹیکچر کا ورڈ یوز کر رہے ہیں, رائٹ, وہ اٹ سیلف کیا چیز ہے. کیونکہ اگر آپ ہماری شاپس یا آؤٹ لیٹس میں جاتے ہیں تو آپ کو فیل ہوگا ہر دیوار خود بولتی ہے آپ سے, ٹھیک, اور جب وہ خود ایک اپنی ڈیٹیل میں بات کرتی ہے, چاہے وہ اسٹونز ہو, آپ کی اسٹیئر کیسز کے ایریاز ہوں کہ وہ کس طرح لائٹ اپ کیے ہوئے ہیں. پریزنٹ ایگزامپل آئی ووڈ سے ریسنٹ ہم نے حیدری کے اندر ایڈن روپ کا فلیگ شپ اسٹور اوپن کیا ہے جو مور دین 12,000 اسکوائر فٹ کے اوپر ہے. آپ وہاں جا کے جب یہ چیزیں آبزرو کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی وہ ایک ویلکمنگ انٹرنس ہے. رائٹ, ہر وقت کوئی چیز بیچنے کے کنسیپٹ سے لوگ کام نہیں کرتے, ہمیشہ مائنڈ کے ریلیکسیشن سے کرتے ہیں. رائٹ, ونس یور مائنڈ از ریلیکس, آپ ایک کیا آپ تو 10 پروڈکٹ بھی اٹھا لیں گے. بالکل ایسی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو ایکسپیرینس کریں, اس آرکیٹیکچر کو فیل کریں. زبردست. تو اب کیونکہ ہم آرکیٹیکچر پہ آ گئے ہیں وچ از یور پرائمری ایریا آف ایکسپرٹیز فہد, تو ہمیں بتائیے کہ ایک ریٹیل شاپ کی ڈیزائننگ کرتے ہوئے میں ایک دکان میں انٹر ہو رہا ہوں ازیومنگ, کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, کہاں کہاں وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یار یہ پہلے ایک زمانے میں ایک آپشن ہوتا تھا بٹ ناؤ اٹس اے نیسیسٹی. سو اس پورے ایکسپیرینس کو ذرا لے کر چلیے کہ آرکیٹیکچر کہاں پر آ رہا ہے اس میں. یس, دیکھیں جب بھی آپ کوئی چیز ایک ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ کسٹمر فرنٹ جی اور along with the employee front, رائٹ, دونوں آمنے سامنے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو پہلے کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کیش کاؤنٹرز آپ کے کبھی لیفٹ یا کبھی رائٹ پہ ہوا کرتے تھے. رائٹ, اب میتھڈولوجی چینج ہے. جب آپ داخل ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے پروجیکٹ کا پری فیس کیا ہے, اوکے, فرنٹ کیا ہے. تو ہمارے جو کیش کاؤنٹرز ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹ سامنے کی طرف ہی ہوں گے جہاں سے انٹرنس ہے, تاکہ ہمیں بھی یہ پتا چلے ایز این امپلائی کہ کسٹمر آ کہاں سے رہا ہے, اس کا فیس ایکسپریشن کیا کہہ رہا ہے. اس فیس ایکسپریشن کے ساتھ ہمیں مارکیٹنگ ٹیکنیک کیا اپلائی کرنی ہے, ریٹیل کے ساتھ ریٹیل سیلنگ ایکسپیرینس کیا بیچنا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک نیسیسٹی ہے. سیکنڈ واٹ آئی بلیو کہ اب ہم اوپن اسپیسز پہ زیادہ توجہ دینے لگے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے ہی شاپ میں آتے ہیں اور دکان بھر دیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ اندر آئیں تو آپ کو پہلے تو بریدنگ کے لیے 8-10 فٹ چاہیے. بالکل ایسی 10-12 فٹ آپ نے بریدنگ کے لیے دے دیا, ایک لائٹ اپ اسپیسز آپ نے کریٹ کی ہے اور لائٹ اپ اسپیس کے ساتھ اس کو برید کرنے کا ایک موقع دیا کہ اب میں یہ ایکسپیرینس کروں گا, چاہے وہ اسٹیئر کیسز ہوں, چاہے وہ فیبرک ہو, بیٹھ کے اس کو سکون سے دیکھنا ہے تو وہ دیکھے, رائٹ, وہ لک اینڈ فیل کرے. وہ مررز میں جب دیکھے تو اسے لگے یار واقعی وہ چیز میں نے پہنی ہوئی ہے. یہ چیز اس کے اندر آنی چاہیے. ویری انٹرسٹنگ آئی تھنک. اور میں جب آپ یہ باتیں کر رہے تھے تو میں اپنا ریسنٹ ٹائم کے ریٹیل ایکسپیرینسز کو میں ریکال کر رہا ہوں, کیونکہ میں کراچی کے ایک بڑے مال کے قریب میری رہائش ہے, تو ہم بڑا فریکوینٹلی جانا ہوتا ہے, کبھی بھی کچھ موزہ بھی لینا ہو تو ہمیں مال جانا پڑ جاتا ہے. اینڈ آئی ایم جسٹ ریکالنگ واٹ شی واز سیئنگ. اور اس میں فہد ایک جو بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ معاملہ صرف آرکیٹیکچر کا نہیں ہے, a lot of psychology is involved in that. انسان کی نفسیات کا بھی جو ہے وہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. بیکاز ایک چیز جو ہم نے اور ریٹیل میں دیکھی ہے کہ آپ جیسے ہی آخری کاؤنٹر آپ پیمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جس طرح گروسری اسٹور کی طرح چھوٹے چھوٹے موزے رکھے ہوئے ہیں, کیپس رکھی ہوئی ہیں, یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ یار جاتے ہوئے کوئی اور چیز یاد آ جائے اور وہاں سے پک کر لیا جائے. دیٹس ونڈرفل. سو ابھی آپ نے سوات کا ذکر کیا, اور واقعی سوات میں وہ جو بائی پاس ہے, جو وہ نیشنل ہائی وے بائی پاس, وہ منگورا بائی پاس جیسے کہا جاتا ہے, وہاں پہ بڑی زبردست دکانیں ابھی میں نے ریسنٹلی دیکھی ہیں کہ وہاں بن گئی. میرا جو پچھلا ٹرپ تھا اب سے کچھ مہینے پہلے, اینڈ تو کیا ساری دکانیں اب ایک ہی پیٹرن پہ یا ایک ہی فارمیٹ پہ بنائی جا رہی ہیں, ان کا ڈیزائن اور لک اینڈ فیل سیم آنے والا ہے؟ موسٹ پروبیبلی آئی ووڈ سے اس کا پہلا جو کنسیپٹ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کسی بھی اسٹور میں جائیں گے تو آپ کو برانڈ خود بولے گا کہ میں ہوں. صحیح ہے. مطلب آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کی شاپ ہے یا آؤٹ لیٹ ہے, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاہے فلورنگ ہو سملر آل اوور, یونیفارمٹی کا جو کنسیپٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. اس میں اگر میں آپ کو سائیکولوجیکلی ایک امپیکٹ ایکسپلین کروں یا جس کو ہم آرکیٹیکچرل سلیکشن پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں, رائٹ, اگر میری یہ تمام آؤٹ لیٹ سیم ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس تمام چیزوں کے اندر اپنی انٹیلیجنس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ 0.1% سیو کر لوں گا. اوکے, ٹھیک ہے. اور اس سے مجھے بینیفٹ کیا ملتا ہے, اگر میں جتنے نمبر آف آؤٹ لیٹس ڈیولپ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اتنی یونیفارمٹی میں ڈیولپ کر رہا ہوں. تو وقت کے ساتھ کیا ہوگا, انکلوڈنگ می, مائی ٹیم, مائی ایگزیکیوشن ٹیم, اور جو بھی کچھ ہمارے ساتھ انوالوڈ ہے,
وہ اپنی اسی انٹیلیجنس کو جب سیو کریں گے, اور میں کہتا ہوں کہ یار ایگزامپل لے لیں آپ کہ میں نے پورے سال میں ہر ڈے پہ ایک 0.1% سیو کیا, رائٹ, تو ٹیکنیکلی میں سال کے آخر میں 3.65% انکریز ہو گیا ہوں. یہ ہونا بہت زیادہ والا فیکٹر آپ کو نظر آتا ہے. ایک چھوٹا انکریمنٹل چینج جو ہے وہ پورے سال میں اور اوور 5 years and 10 years اتنا بڑا اماؤنٹ بن جائے گا. یہ ونڈرفل. اب ذرا تھوڑا سا اس کو لنک کرتے ہیں. ہم نے آرکیٹیکچر کے حوالے سے تو بات کیا آپ نے, تو آپ لوگ بھی یہ دیکھ لیجیے آئندہ نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی کسی فلیگ شپ اسٹور میں, ارے بائی دا وے ہاں, آپ لوگ بھی جب فلیگ شپ اسٹور میں جا رہے ہو تو آپ کی سائیکالوجی کا بڑا استعمال وہاں پہ جو ہے نا وہ لایا جا رہا ہے. آج کل تو دکانوں کے اندر کیفیز بھی کھل گئے, تو کیفے کا بھی پلان ہے کچھ کیا؟ یس, وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ہم ابھی فیوچر میں اس کے اوپر بھی جا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے اسپاٹس ہیں, جیسے ابھی آپ نے کافی سارے برانڈس میں دیکھا ہوگا, اس کو بھی انٹروڈیوس کریں. اوکے, تو وہ بھی ایک نئے کلچر پروویژن رکھی ہوئی ہے ایڈن روک کے اب آؤٹ لیٹس میں کہ وہاں پہ ایک کیفے بھی کھل سکتا ہے. کیفے بھی کھل سکتا ہے. اچھا ہے ویسے نا, وہ بیچارہ مرد جو تھیلے اٹھایا ہوا ہوتا ہے وہ بھی کہیں کونے میں بیٹھ جاتا ہے, وہ کوئی کافی آرڈر کر دے گا, وہ کوئی آئس ٹی پی لے گا, سم تھنگ لائک دیٹ. سو یہ بھی آئیڈیا برا نہیں ہے ویسے. اب فہد آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. میں چاہوں گا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے ایریا پہ بھی تھوڑا فوکس کیا جائے. 15 سال میں ہم نے ایک بہت ہی اسپائک دیکھا ہے لوگوں کا جو کہ پروجیکٹ مینجمنٹ اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈال سکیں فار دوز پیپل کہ یہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی کیا ہے ایز اے فیلڈ, اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہاؤ ڈز اٹ فٹ ان ٹو یور کرنٹ جاب. اوکے, دیکھیے پروجیکٹ مینجمنٹ ایک واسٹ اور ڈائیورسیفائڈ فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, بٹ اس میں ہماری سجیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کر کس چیز کی رہے. ایدر اٹ از اے کنسٹرکشن پروجیکٹ, ٹھیک, تو وی وڈ ریکمینڈ کہ آپ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا تو ہو وہاں سے, پورا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا تو انجینئرنگ کا ہو. یس. اب آپ کی گروتھ پرسپیکٹو اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کا گریجویشن آرکیٹیکچر یا سول میں ہے تو فیوچر میں بے شک آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کا ڈپلوما ہی کر لیں, آپ کی گروتھ جو ہے وہ ایکسپونینشیل ہے. رائٹ, اور آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ میں کر کیا رہا ہوں. کیونکہ میں اس چیز کو لنک اس طریقے سے کرتا ہوں کہ آپ کچھ جانتے ہوئے اگر کوئی کام کریں گے تو اس کی چاہت بہت زیادہ ہوگی. صحیح. اور کچھ نہ جانتے ہوئے کریں گے تو اٹ ول جسٹ بی اے جاب. یہ پرائمری ڈفرینس ہے. اور اس کو ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی کے طور پہ لینا ہے. بالکل. تو اب اگر میں اس کو مزید ایکسپلور کروں, وٹ آئی فیل ان نیکسٹ 3 to 5 years, آپ ٹیکنیکل مینجمنٹ کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ کب جائیں گے؟ جب آرکیٹیکچر یا سول ہو, اربن پلاننگ ہو, لینڈسکیپنگز ہو, ٹاؤن پلاننگز ہو, یہ سارے لوگ جب اٹھ کے پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ مرج ہو کے کوئی کام کریں گے تو پروجیکٹ مینیجر اگر وہ ٹیکنیکل ہے, رائٹ, تو وہی ٹیکنیکل ایڈوائزر بھی بنے گا. ٹھیک ہے. اور جب وہ ٹیکنیکل ایڈوائزر بنا تو اٹ مینس ہی از ہیڈ آف ایوری تھنگ. رائٹ. اور پھر وہ آپ کی مسٹیکس بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے, ورنہ نہیں کر سکتا, ورنہ آپ اس کو ایزیلی ڈچ کر سکتے ہیں. دیٹ از ٹرو. میرا زیادہ تر جو پروجیکٹ مینیجر سے واسطہ پڑا وہ آئی ٹی سائڈ کی طرف کے لوگ تھے, اور انہوں نے پھر پروجیکٹ مینجمنٹ کیا, اینڈ دین دے مینیج دی آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ آل. اور آپ کا ظاہر آرکیٹیکچر کا ایریا ہے تو ظاہر ہے آپ کنسٹرکشن سائٹ اور اس میں جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ذرا مجھے بتائیے کہ آپ نے جو یہ اسکل اپنی گین کی پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, آپ کو یہ آرکیٹیکچر میں کس طرح ہیلپ کر رہی ہوتی ہے؟ اگر ہم لیٹس سے کہ آپ کی کوئی پرٹیکولر آؤٹ لیٹ لیں, سو ہاؤ ڈو یو اپلائی دا پرنسپلز آف پروجیکٹ مینجمنٹ دیئر؟ دیکھیں, سب سے پہلے کوئی بھی چیز ہمارے پاس آتی ہے جس کو آپ نام دیتے ہو پروجیکٹ, ٹھیک ہے, تو آئی بلیو اس کا اسٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ ہوگا. بالکل ایسی ہے. اگر اسٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ ہے تو میں اس کو پہلے تو پروسیس کے اندر ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میرا جو پروسیس ہے وہ بہت ایزی ہے کہ انیشیٹ کیا کرنا ہے, پھر اس کو پلان کیا کرنا ہے, اس کی پھر مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کیا ہوگی, رائٹ, پھر ایگزیکیوشن اینڈ دین کلوزنگ آف دا پروجیکٹ. یہ 5 پروسیس کے اندر ہم نے ایکولی ڈیوائڈ کر دیا. اب یہاں پہ جو اسٹیج 2 ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا ہے, وچ از اے پلاننگ. رائٹ. World's 80% project fail due to poor planning. تو یہاں پر تو آپ اپنے آپ کو پہلے کلیئر کر لیں. دین پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس کو مزید ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ اب ہمارے نالج ایریاز کیا ہوں گے. آپ نے تو کہہ دیا انٹیگریشن ہے, پلاننگ ہے, پر وہ کس چیز کی ہے یہ تو آپ کو نہیں پتا نا. اب ہم اس کے نالج ایریاز کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پر بھی سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کو لنک اپ کریں. انیشیشن, کک آف میٹنگ بلانی ہے تو کس کی بلانی ہے, کس کے ساتھ بلانی ہے, اس کے کون کون لوگ ہوں گے. تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ مجھے اس پروجیکٹ میں کرنا کیا ہے. دین 3 کمپوننٹ وہ ہیں جس پہ آپ کا پروجیکٹ ڈیپینڈ کرتا ہے, اسکوپ, ٹائم اینڈ کاسٹ.
ٹھیک ہے, اسٹریٹ ہے. اب ان 3 پہ کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے. تو اب آپ نے یہ 3 کمپوننٹ کو اٹھا کے ایک طرف رکھا کہ اب مجھے ٹائم پہ فوکس کرنا ہے, اسکوپ میرا ڈیفائنڈ ہوگا, چینج نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو آئی ول فوکس آن چینج مینجمنٹ آلسو. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اینڈ دین وی کمس ٹو دا کاسٹ. یہ 3 ایک طرف. دین اگین نیکسٹ 3 میں آپ کے پاس آتا ہے پروکیورمنٹ, ٹھیک ہے, کوالٹی ایشورنسز اینڈ دا رسک مینجمنٹ. کہ آپ اگر پروکیور کر رہے ہیں اس کی کوالٹی ایشورنسز کیا ہوں گی اور اس کی رسک مینجمنٹ کیا ہوگی. دین اس کے بعد آپ کا آتا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ, اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو مزید ہیلپ کرتی ہیں کہ اتنا ڈویڈنڈ فیکٹر پہ ہم جا کے کام کرتے ہیں. رائٹ. تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا. اس کے اندر خیر مزید آپ ڈیٹیل میں اگر جائیں تو آئی ہیو مزید اسٹڈیڈ مور ڈیٹیلنگ آف دا پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف دا نالج. سو دیر آر 49 مور پروسیسز جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں, زبردست, جس کے اندر ایکسپرٹ اوپینین بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ یو آر ریڈنگ دا بکس اینڈ یو آر گیننگ دا انفارمیشن. پریکٹیکل نالج and the expert opinion are also more important. Very interesting. I mean, مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ پروجیکٹ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. گھر میں کھچڑی پکانا بھی ایک پروجیکٹ ہے نا, کہ جی میرے پاس انگریڈینٹس ہیں اور جو اینڈ پروڈکٹ بننی ہے وہ مجھے کھچڑی بنانی ہے. اب وہ پتلی کھچڑی بنانی ہے, موٹی کھچڑی بنانی ہے, دیٹ ول ہیپن ان دا پروسیس, جیسے کہ آپ نے بتایا. تو آپ جب اپنی ظاہر ہے یہ پلاننگ میں بیٹھتے ہوں گے, سب سے پہلے آپ کے پاس ڈیمانڈ آتی ہوگی کہ یار ہمیں کتنے لوگوں کے لیے یہ روم کریٹ کرنی ہے. تو کیا سارے میں صرف اس کی جو ہمارے سننے والے دوست ہیں میں ان کو ویژولائز کروانا چاہ رہا ہوں کہ جی آپ کے پاس مینجمنٹ کی طرف سے ایک ریکوائرمنٹ آتی ہے, لیٹس سے ہمیں اپنی اگلی شاپ گلگت سٹی میں کھولنی ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک آپ گلگت میں, مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں, میرے خیال سے نہیں, آپ نے ابھی تک ذکر نہیں کیا اس کا. آپ کہتے ہیں جی ہمیں گلگت میں شاپ کھولنی ہے, ہاؤ وڈ یو پروسیڈ آفٹر دس؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو ایریا یا لوکیشن کی سرچ آؤٹ ہو گیا اس کا. یہ بھی آپ ہی کرتے ہیں, پروجیکٹ ہیڈ ہی کرتا ہے یہ کام, یا وہ مینجمنٹ اینڈ دی اونرز کرتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریشن. دین ہمارے پاس جب وہ جگہ آ جاتی ہے دین وی ڈیسائڈ کہ اب ہمیں اس میں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہماری ڈیزائن ٹیم ہے وہ اس کے اندر ڈیزائن کرتی ہے, ادھر وی آر گوئنگ ود دا فیبرک کنسیپٹ, رائٹ, کہ اونلی فیبرک شاپ ہوگی. اوکے ٹھیک ہے, یا وی ول بی گوئنگ آن ود دا وومن اینڈ بیوٹی کنسیپٹ, ٹھیک, ڈپینڈنگ اپون دا ڈیمانڈ آف دیٹ پرٹیکولر ایریا. اور اس کے بعد دیکھیں میں ابھی آئی ڈو ناٹ نو کہ ڈفرینٹ برانڈس کے پاس ان اسٹچ کے لیے کتنے آرٹیکلز ہوں گے, بٹ اگر میں اپنی بات کروں تو شاید ابھی ہم جو پروسیڈنگس کر رہے ہیں وی ہیو مور دین 450 آرٹیکلس ٹو بی ڈسپلیڈ آن اے سنگل تھیم. اور سوات میں ابھی 700+ آرٹیکلس کے ڈسپلے پہ ہوں اونلی فار این اسٹچ. امیزنگ, جو سب سے زیادہ ہے, مطلب اگر اس ایریا کے حساب سے بھی دیکھو تو ہائیسٹ نمبر ہے. یعنی اٹ مینس کہ میرے آؤٹ لیٹ میں اگر کوئی بندہ آئے گا تو بغیر بائے نہیں جا سکتا, مطلب وہ لازماً پرچیز کرے گا. اتنی ویرائٹی ہے وہاں, اتنی ویرائٹی. ٹھیک ہے, تو آپ کو بتا دیا جی مینجمنٹ نے کہ ہم لیٹس سے اسٹچ پہ بھی جانا چاہتے ہیں, ان اسٹچ پہ بھی جانا چاہتے ہیں, ہم میک اپ یا اسکن کیئر رینج جو بھی اس کو کہتے ہیں آپ لوگ, جی اس میں بھی جانا چاہتے ہیں. یہ ہو گیا, پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں وہ کہ دس از دا ٹریفک دیٹ وی آر ایکسپیکٹنگ, یا یہ نمبر ہوگا. ڈیمانڈ پلاننگ ہم کہتے ہیں. وٹ آئی بلیو کہ ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ ٹریفک ہم خود ہی لیں. اوکے, ڈسپائٹ آف میں یہ سوچوں کہ میں نے بنایا ہی 100 لوگوں کے لیے ہے, رائٹ, تو میرا پھر آؤٹ پٹ نہیں نکل پائے گا. اوکے, تو اٹ از بیٹر کہ میں اس کو ویژولائز یہ کروں کہ بے شک کراؤڈ آئے, کیونکہ دیکھیں کراؤڈ آنے کی وجہ سے آپ بیک گراؤنڈ میں ورکنگ کرتے ہیں HVAC پلاننگ پہ بھی. ٹھیک ہے, ہیٹنگ وینٹیلیٹنگ کتنی چاہیے, لائٹنگ امپیکٹ اس کا کتنا چاہیے آپ کو, سرکولیشن کتنی چاہیے, فائر فائٹنگ کے پوائنٹس آپ کو کتنے ریکوائرڈ ہیں, سیلنگ آپ کی اس کی ہائٹنگ کیا ہونی چاہیے, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کیوبیکل لگ جائے, تو سیلنگ کی ہائٹ بھی بڑی لگزیریس ہونی چاہیے, آف سیلنگ اسپیسز آپ کے کتنے ہیں. دس از دا موسٹ ٹیکنیکل پارٹ. وٹ آئی بلیو کہ نیکسٹ فیو ایئرز میں آپ کی ریٹیل انڈسٹری میں مزید ایوالو ہوگا. اور آپ فیوچر میں جو بھی ہمارے لوگ ابھی اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ٹیکنیکل ایڈوائزرز ہائر کریں گے, اوکے, جو بیسیکلی آپ کو ان تمام چیزوں کی ایڈوائسز دے رہے ہوں گے. ایکسلنٹ. تو یہ ایون بیونڈ دیٹ پروجیکٹ مینجمنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو آپ ٹیکنیکل مینجمنٹ بولیں گے فیوچر میں جا کے. رائٹ, آئی تھنک دیٹس اے ویری فیئر پوائنٹ. اور یہ بڑا مجھے آپ کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ رادر دین کوئی ایک فٹ فال ذہن میں رکھنے کے بجائے آپ ایک کیپیسٹی ڈیولپ کریں اینڈ برنگ دیٹ فٹ فال انٹو یور. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ 12-14 ہزار اسکوائر فٹ کی بات کر رہے ہیں. ایک زمانے میں تو پورے مال اتنے ہوا کرتے تھے جہاں پہ ہم ایک شاپ کی بات کر رہے ہیں. سو اس کا مطلب یہ کہ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ
the number of footfall you will be able to attract through marketing of course, اور نے جو product variety اپنی بتائی ہے, یہ سن کے تو مجھے لگ رہا ہے that ماشاءاللہ the company must be doing really well. کافی نمبر وغیرہ اچھے جا رہے ہوں گے, ورنہ شاید لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آج کل ریٹیل سائٹ تھوڑی اسٹرگل کر رہی ہے اینڈ آل. تھوڑا سا مجھے بتائیے, آپ نے یہ جو ابھی ہم نے سوات کیا آپ کی اس شاپ کا منگورا والی اس جگہ کا جو فلیگ شپ اسٹور ذکر کیا, از اٹ اے اسٹینڈ الون؟ Yes. It's a standalone. How do you differentiate your experience between opening an outlet in a mall compared to a standalone place? It is very obvious. مال میں آپ لائے جاتے ہو, ٹھیک ہے, اسٹینڈ الون میں آپ خود رکتے ہو. اوکے, مال بلاتا ہے آپ کو, آؤ یار مال آپ کو دکان بلاتا ہے, آپ کو نظر آتی ہے آؤٹ لیٹ, چلو اب یہ بھی وزٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹینڈ الون میں آپ اپنی وش سے آتے ہو. سو ٹرو. ٹھیک ہے, مال کے اندر آپ ونڈو شاپنگ کے کنسیپٹ پہ بھی جائیں گے, ڈیلی 1000 لوگ آ رہے ہیں, بٹ مے بی بلنگ 100 کی بن رہی ہے. ایسے ہی ہے. میرے پاس یہاں پر اسٹینڈ الون میں 500 لوگ آتے ہیں اور 490 کی ہی انوائسز بنتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر آپ فیوچر میں وٹ آئی بلیو کہ آپ لینڈ مارک کی طرف جا رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں فار آئدر سوات اور اینی تھنگ ایلس کہ یہ ہماری لینڈ مارک جگہ ہے. لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ٹریفک کو پل آؤٹ کریں گے کہ اس جگہ پہ جانا ہے, تو it will act as another landmark for the city. That's wonderful, great. اور so what do you prefer by the way as a project manager, as a project head? آپ پریفر کیا کرتے ہیں یار, اسٹینڈ الون میں اپنی ٹرمس پہ بناؤں گا, یا پھر بیکاز مال میں تو پھر آپ کو مال کی پالیسیز بڑی فالو کرنی پڑتی ہوگی نا. See, for making anything in the mall, it is not a very big deal. Okay. Because by default, what I believe, they'll just follow the standards what are written. It's more like interior decoration والا کام ہے. Interior decoration or whatever it is written, you have to follow it. ٹھیک ہے. But here, if you are going with stand alone, you are creating something. You are innovating something. زبردست. اگر میں ویسے بات کروں تو ہم نے اسٹینڈ الون کے اندر دا کنسیپٹ آف وی آر ایف انٹروڈیوس کروایا ہے. وی آر ایف از, اب وی آر ایف بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی اے سی کے یونٹس ہیں جو ایچ وی اے سی کے ہوتا ہے ان کو آپ نے الگ الگ اوپن کرنا ہوتا ہے. وی آر ایف کے اندر ایک آؤٹر ہے اور آپ کے 4 یا 5 انر ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہی ساتھ آپ ان دونوں کا آپس میں جوائنٹ کیا ہوا ہے. تو جتنی نیڈ ہے اتنا آن ہوا. پوائنٹ نمبر 1. زبردست. پوائنٹ نمبر 2 اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے KNX کی ڈیوائس بھی انسٹال کی ہے کہ اب ہم آٹومیشن پہ چلے گئے. کہ پہلے یہ ہوتا تھا آپ کہتے تھے اچھا شاید اے سی بند کرنا بھول گئے, لائٹس آف کرنا بھول گئے, اسٹور کی لائٹس کھلی تھیں, یہ کوئی کام اب آپ نے نہیں کرنا. گریٹ. میں نے KNX کی ڈیوائس لگا دی ہے, اس میں آٹو میں نے پروگرامنگ ڈال دی ہے. ٹھیک ہے. اور اس آٹو پروگرامنگ میں رات 11 بجے جب آؤٹ لیٹ بند ہونی ہے تو تمام لائٹس آٹو پہ ڈم ہونے کے بعد پھر بند ہو جائیں گی. زبردست. اسی طریقے سے جہاں میں نے وی آر ایف انسٹال کیا ہے تو میں نے وی آر ایف کی الگ سے ایک کنٹرولر ڈیوائس انسٹال کر دی ہے. ٹھیک ہے. رات 11 بجے اسٹور بند ہونا ہے تو آٹو بند ہوگی. ٹھیک. مجھے اس پہ کچھ کمانڈ ٹائم سیٹ کر دیا ہے, ایوریتھنگ از 2 بجے بند کریں گے تو وہ 2 بجے پھر خود بخود آ کے آٹو. یعنی اب یہ بھی کنسیپٹ نہیں, دیکھیں جب دنیا ترقی کر رہی ہے ٹیکنالوجیکل ورلڈ میں, رائٹ, وائی ناٹ وی, بالکل ایسی ہم بھی تو اسی مطابق گرو کریں گے نا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. شادیوں کے ہال میں ہوتا ہے نا 12 بجے بند ہونا, تو 12 بجے لائٹیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا, وہاں پہ بھی یہ آٹو ٹیکنیک اپلائی کی جا سکتی ہے. بیسیکلی وہ ایک دیسی طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ ڈی وی سے ہی بند کر دیتے ہیں. رائٹ, ایسی ہے. ہم نے وہ نہیں کیا. پبلک پھر بھی نہیں جاتی ہے ویسے نا, پبلک جاتی ہے جب اے سی بند ہوتے ہیں, تھوڑے یار نکلو بڑی گرمی لگ رہی ہے, اور میک اپ پگھلنے شروع ہوتے ہیں. تو یہاں دیکھیں ریٹیل ایکسپیرینس تھوڑا سا ڈفرینٹ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ آپ کے پاس نمبر آف یونٹ زیادہ ہوتا ہے. بالکل. مور دین 27 یونٹس آر انسٹالڈ ان دی حیدری برانچ, ٹنیج آف 85 ٹنس پلس. ٹھیک. تو وہ ایک بہت بڑا چنک ہوتا ہے ٹیکل کرنے کے لیے. رائٹ. تھوڑا سا میں اب ذرا اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں اپنے اس ڈسکشن کے, آف دس ویری فروٹفل ڈسکشن دیٹ وی ہیو. خود بھی نوجوان آدمی ہیں آپ ویسے ماشاء اللہ, اور نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن بھی آپ کا ہوتا ہے, آپ کی ٹیم بھی. پروجیکٹ مینجمنٹ میں جنرلی اس وقت اٹس موسٹلی ینگ پیپل ہو آر آؤٹ دیئر, جو PMPs کر کے آ رہے ہیں اور اپنی سرٹیفکیشنز لے کر آ رہے ہیں. کچھ ذرا سجیشنز اگر آپ بتا سکیں بچوں کو who want to take up architecture and project management as a field. First of all, you have to be very creative and innovative. The most first important part. ذہن میں آئیڈیاز آتے رہنے ہوں تمہارے, ایسے ہی ہوگا. آئیڈیاز آتے رہے, اور آپ by default it is a human nature right کہ 100 آئیڈیاز میں سے امپلیمنٹ ایک ہی کرتے ہیں. No problem. اس میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. صحیح. بٹ فار دا فیوچر جنریشنس آئی ووڈ ایڈوائز کہ وہ آئیڈیا لانے کے لیے پہلے آپ کو ایک ول پاور چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس ول کو جنریٹ کرنے کے لیے بھی ایک انر ول چاہیے آپ کو. رائٹ. وہ کہاں سے آئے گی کہ ونس یو اسٹارٹ ریڈنگ دا بکس. ٹھیک ہے. بکس پڑھیں, جتنی ہو سکے آپ بکس پڑھیں. کیوں پڑھیں, اس کا ایک میں نے لاجیکل انٹرپریٹیشن ایک ڈیولپ کی
کہ میں ازیوم کرتا ہوں کہ آپ فار ایگزامپل آپ 15 منٹ روز ایک بک پڑھیں, صرف 15 منٹ, نو پرابلم, بالکل, اور آپ پورا سال یہ ایکٹیویٹی کر لیں, رائٹ, تو واٹ ول ہیپن کہ آپ 360 ڈیز سے 15 منٹ کو جب ملٹیپلائی کریں گے تو آ جائے گا 5400 منٹس آپ نے ایک سال میں بک پڑھی. کمال ہے, ویری گڈ. اب آپ ایک کام کریں, اس کو ڈیوائڈ بائی 24 کر دیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ نمبر آف آورز میں اس کو شفٹ کریں. میں کہتا ہوں اس کو ویری سمپل ہے, 60 منٹس کے ساتھ میں ڈیوائڈ کرتا ہوں تو میرے پاس 90 آورز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب 90 آورز کو آپ ڈیز میں شفٹ کریں, ٹھیک, تو آپ کو فیل ہوگا کہ میں 3.75 ڈیز دنیا سے آگے ہو گیا, رائٹ, صرف 15 منٹ کتاب پڑھنے سے. ونڈرفل, اینڈ 3.75 ٹیکنیکلی بیکمس 1% پر ایئر. تو 10 سال بعد جب آپ سامنے کھڑے ہوں گے, تو کیونکہ پروگریس اسی طریقے سے آتی ہے, سکسیس بھی اوور نائٹ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نا, ایک جملہ کافی مشہور ہے کہ اتحاد راتوں رات بدلا نہیں جا سکتا. تو اسی طریقے سے آپ کا جو 1% ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ اس ریڈنگ بکس سے آئے گا. جب آئے گا تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ڈیولپ ہو جائے گی, رائٹ, آپ کی کنسسٹنسی, آپ کی اسمال ہیبٹس, آپ کا ڈسپلن. جب یہ تمام چیزیں مرج ہوں گی تو آپ کو فیل ہوگا کہ ریزلٹس خود بخود آ رہے ہیں. گریٹ. جب ریزلٹس آئیں گے تو آپ کے اندر سکسیس اٹ سیلف ان بلٹ ہو جائے گی, جسٹ لائک ایز اے ہیبٹ, کہ آپ کو فیل ہوگا کہ مجھے سکسیس ایز اے ہیبٹ کی طرح فیل ہو رہی ہے. یہاں پر یہ تمام چیزیں جب آپ مرج کریں گے تو آپ کو فیلنگ ایک اور چیز کی بھی آئے گی کہ میں سیلف سیٹسفیکیشن کی طرف جا رہا ہوں. ٹھیک. Despite of satisfying others, focus on yourself first. Right. Focus on your time, your value. If you do not know about your time, your value, how others will know it? Absolutely. یہ بہت ہی ایک simple definition ہے جو ہماری youth کے لیے. The most important part, do not waste your time. Great. Focus on the technical aspects of the field execution. Right. It is not about you study anything and you leave it. Focus on practical aspects. Even I would say learn from the field. Right. My teachers always admired us that 5 years you are learning in university. Right. 5 years learn in the field. Practical aspects. Either they could be site execution, they could be the site labors also. Right. They know more than you because you are spending only an hour there. Excellent. They are spending 10 hours there. True. So every single point is to be observed, is to be focused. ٹھیک. You should be result oriented. So that is the most That's important. wonderful. فادر, آپ تدریس سے بھی تعلق ہے, پڑھاتے بھی ہیں آپ کیا؟ Yes, میں داؤد یونیورسٹی کے اندر پچھلے 7-8 ایئرس سے ایگزامینر بھی ہوں, ایز این ایکسٹرنل ایگزامینر, تھیسس ایڈوائزر, اینڈ وزٹنگ فیکلٹی ٹیچنگ فار دا پروجیکٹ مینجمنٹ, رائٹ, کاسٹنگ اینڈ ایسٹیمیشن. سو یہ جو چیز ہے وہ بہت ضروری ہے جب ہم فیلڈ کو ایک یونیورسٹی یعنی اکیڈمیا سے مرج کر رہے ہیں. ایکسلنٹ. تو یہاں پر بچوں کے درمیان جو یہ گیپ ہے وہ فلفل ہو جاتا ہے. اگر آپ مجھ سے, میں نے سوال کیوں پوچھا فہد, اس لیے کہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھاتا کہیں, تو میں آپ سے کہتا کہ آپ ضرور پڑھائیں, بیکاز آپ میں نا ایک استاد والا جو ایک ایڈوائس والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. کیونکہ بعض میں اکثر دیکھتا ہوں بعض اساتذہ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوتے, آتے ہیں پڑھا کے چلے جاتے ہیں, بچے گرو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں انہیں کنسرن نہیں ہوتا. بٹ آپ کی بات سن کے ہمیں بڑا اچھا لگا اور بہت کچھ جاننے کا موقع ملا. ایک بڑی زبردست جیمس کلیئر صاحب نے کتاب ایٹامک ہیبٹس کے نام سے لکھی تھی, اس پر انہوں نے 1% امپروومنٹ کی وہ بات. تو آپ کی باتیں سن کے میں اس کے ساتھ بڑا ریلیٹ کر پا رہا ہوں. اور میں کیونکہ خود پرسنل فائنینس کے اوپر, انویسٹمنٹس کے اوپر میں کافی لوگوں کو اس کی ترویج دیتا ہوں, اس میں بھی جو ایلیمنٹ آف کمپاؤنڈنگ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ سیو کرتے رہیں اوور اے ویری لانگ ٹائم, اور کوئی 10 سال 15 سال 20 سال بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار میں تو بہت امیر آدمی ہو گیا ہوں, بیکاز میں نے کوئی خاص تبدیلی نہیں کی, بہت ہی معمولی سی چینج کی. تو آپ کی 2 چیزیں جو ہم نے سیکھی, ہم نے فہد صاحب سے آخر میں جو نوجوانوں کے لیے ایڈوائس کیا ہے کہ اسمال ہیبٹس بٹ ہیو اٹ آن اے کنسسٹنٹ بیسس اوور اے لانگ ٹائم. اور دوسرا جو انہوں نے بات کی دیٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, یعنی ہر وقت سیکھتے رہیں, اپنے سیکھنے کے عمل کو جو ہے وہ روکے نا. فہد, اٹ واز گریٹ لرننگ. میں نے پوری کوشش یہ کی کہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ اور آرکیٹیکچر کا جو یہ جو ان کا ہینڈ شیک ہے, ہاؤ ڈو یو امپلیمنٹ دیٹ ان ایڈن روب ایز اے کیس اسٹڈی, اینڈ آئی تھنک وی آل لرن اے گریٹ ڈیل فرام یو. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. تھینک یو سر. آپ لوگوں کا جی بہت شکریہ یہ دیکھنے کا, اور ہماری یہ بڑی میں کہوں گا کہ مختصر لیکن جامع پوڈ کاسٹ اس لحاظ سے تھی, اس پرٹیکولر ٹاپک کو ہم نے پک اپ کیا اور ایڈن روب کو ایز آئی سیڈ ایز اے کیس اسٹڈی ہم لے کر گئے
کہ پروجیکٹ مینجمنٹ اور آرکیٹیکچر کے کن اصولوں کو جو ہے وہ نظر میں رکھا جاتا ہے. بیکاز آئی تھنک وی آر پریٹی مچ انٹو دا مال کلچر اینڈ دا اسٹینڈ الون شاپ کلچر ناؤ. وہ جو ون شاپ ون ریٹیل آؤٹ لیٹ ہیونگ ملٹیپل برانڈس, آئی تھنک وی آر آؤٹ آف دیٹ ٹائم ناؤ. اور وہاں پہ یہ پرٹیکولر اسکل بہت ہیلپ کرنے والی ہے. And the good news is that perhaps artificial intelligence might not be replacing that skill anytime soon. So yes, thank you so much for watching. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.